بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر معزز سامعین کرام اور اسلامی خواتین، مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسی محفل جس محفل کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے. کون سا مسلمان ہوگا، کون سا ایمان والا ہوگا، کون سا آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا جو اللہ کے کلام سے محبت نہ کرتا ہو، اللہ کے کلام کو سینے سے نہ لگاتا ہو. یہی وہ بیت المال اور یہی وہ شادی خانہ ہے جہاں پر خرافات ہوتے ہیں، شکرانہ ہوتا ہے، ولیمے کے نام پر خرافات ہوتے ہیں، نکاح کے نام پر، رسم کے نام پر، منگنی کے نام پر. آج یہ شادی خانہ بھی فخر کر رہا ہوگا کہ ایک ایسی محفل سج رہی ہے جس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے، اللہ کے قرآن کی طرف ہے. میں جناب امان اللہ خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. کسی کو فلموں کے لیے چن لیتا ہے، کسی کو سیریل کے لیے چن لیتا ہے، کسی کو بھنگی کام کے لیے چن لیتا ہے، اور کسی کو سیلف ڈرگ کے لیے، کسی کو پائلٹ کے لیے، ایئر ہوسٹس کے لیے چن لیتا ہے. میری ماں اور بہن اہلیہ محترمہ امان اللہ خان صاحب، آپ کتنی خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کروڑوں خواتین میں آپ کو اپنے کلام پاک کے لیے چنا ہے. میں حاضرین خواتین سے اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن کسی کے حق میں سفارش کرے گا یا کسی کے حق میں خلاف گواہی دے گا. کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے، کوئی خادمہ قرآن کو دیکھنا چاہے، کوئی نبی کی عاشقہ کو دیکھنا چاہے، ان کو اللہ کے کلام سے کس درجے محبت. کلام کی ابتدا اللہ کے حرم محترم سے کی، کلام کے آیتوں کی ابتدا نبی کے روضے سے کی. اور انہوں نے کوئی فلم کی سٹوری نہیں لکھی، کوئی انہوں نے افسانہ نہیں لکھا، کوئی ناول نہیں لکھا. کلام پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا، بغیر سمجھے سننا، الف لام میم جس کا کوئی معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہیں. حدیث کہتی ہے الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. اہلیہ محترمہ امان اللہ خان صاحب میری بہن، اسلامی بہن، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے کلام پاک کی 114 سورتیں، کلام پاک کے 30 پارے، کلام پاک کی 7 منزلیں، کلام پاک کی 6666 آیتیں لکھوائی. ایک ایک حرف اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی. نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے وسیلے سے تمام مرحومین کے لیے یہ وسیلہ بن کر یہ دفاع کرے گا اللہ کے عذاب کا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ قرآن کہتا ہے کیا اللہ میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ تو قرآن اللہ کہتے ہیں کلام ہے. تو پھر کیوں اس بندی کی طرف، اس بندے کی طرف جو مجھ سے محبت کرتے تھے، لو لگاتے تھے. 2 حروف لکھنا آج کے زمانے میں ایک لیٹر لکھنا کتنا مشکل کام ہے. کلام پاک کی 6666 آیتیں باوضو طہارت کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ادب کو ملحوظ رکھ کر لکھنا. یہ دوسرے خواتین کے لیے جو میک اپ کے اندر، ظاہری زیب و زینت کے اندر، دنیا داری کے اندر، شاپنگ کے اندر اور جو دنیا کی لذتوں کی نعمتوں میں مشغول ہیں، ان کے لیے باعث عبرت ہیں. مولانا وقت ہو تو آپ چلے جائیں، میں واقعہ ختم کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. میں ایک چھوٹا واقعہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے کلام پاک کو لکھا ہے، لکھتے ہوئے انہوں نے پڑھا ہے، اسے چھوا ہے،
میں آپ کو ایک چھوٹا سا سچا اسلامی تاریخ کا واقعہ عرض کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن کی محفل ہے، یہ شکرانے کی محفل نہیں ہے، یہ منگنی کی محفل نہیں ہے، یہ ناچ گانے کی محفل نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں امان اللہ خان صاحب سے معذرت خواہ ہوں، پردے کے اندر یہ محفل رکھنا چاہیے تھا۔ یہی قرآن پردے کی تعلیم دیتا ہے، یہی قرآن شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، یہی قرآن ماں بہنوں کی عصمت اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمرہ اور ایک حج کرنے کے بعد انہوں نے نفلی حج نفلی عمرہ نہیں کیا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں کیا؟ مدینہ طیبہ سے مکے کا فاصلہ زیادہ دور نہیں، لوگ آئے دن حج کرتے ہیں، آئے سال عمرہ کرتے ہیں، کیوں آپ نے نہیں کیا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو مسلمانوں کی ماں ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عصمت، عفت، پاک دامنی، شرم اور حیا عمرے کے مقابلے میں اور حج کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ حج کا نہیں پوچھے گا، اللہ عمرے کا نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن کا نہیں پوچھے گا، اللہ عورتوں کو عصمت، عفت اور پاک دامنی کا پوچھے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک منشی صاحب تھے جو نانوتا سے دارالعلوم دیوبند اس زمانے میں بیل گاڑی میں اور گائے گاڑی میں اور بھینس گاڑی میں یا پیدل چل کر دارالعلوم آ کر منشی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس دوران راستے میں گاؤں پڑتا تھا، دیہات پڑتا تھا، وہاں ایک دیہاتی کا انتقال ہو گیا۔ اس دیہاتی نے وصیت کی، ہماری اہلیہ محترمہ امان اللہ خان صاحب، ان کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، آج ناچنے والوں کی عزت ہے، آج گانے والوں کی عزت ہے، آج دولت والوں کی عزت ہے، آج مکان والوں کی عزت ہے، آج پراپرٹی والوں کی عزت ہے۔ امان اللہ خان صاحب کی اہلیہ محترمہ کا کیا مقام، اللہ کے نزدیک کیا درجہ؟ آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہوں گے، عرش اٹھانے والے فرشتے رشک کرتے ہوں گے، جن فرشتوں نے انسانوں کی پیدائش پر افسوس ظاہر کیا تھا کہ یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، آج اس خاتون کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے کہ امت مسلمہ میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو کلام پاک کی 6666 آیتوں کو طہارت کی حالت میں خدا کے خوف اور خدا کے ادب کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے تحریر کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، وہ منشی صاحب آیا جایا کرتے تھے، راستے میں ایک گاؤں تھا، گاؤں کے ایک دیہاتی سادے قسم کے آدمی، کوئی مشہور ولی، کوئی مشہور بزرگ، کوئی مشہور اللہ والے نہیں تھے، سیدھے سادے آدمی تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ اس گاؤں سے گزرنے والے جو دیوبند کے منشی ہیں وہ منشی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ وصیت تھی، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، کہا کہ چلو تدفین کے اندر جائیں گے، دفن کفن کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ دفن کیا تو دفن کرتے وقت ان کے جیب میں جو پرس تھی اس کے اندر ضروری سرکاری کاغذات تھے، دارالعلوم کے کاغذات تھے، اس مرحوم کے کفن دفن کے ساتھ اور مرحوم کے لاشے کے ساتھ قبر کے اندر پڑ گئے اور یہ بھول کر آگے بڑھ گئے۔ جب ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو یاد آیا کہ جنہوں نے وصیت کی تھی نماز جنازہ پڑھانے کی اور دفن کرنے کی، وہاں اس قبر کے اندر یہ چیزیں رہ گئی۔ اس زمانے کے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا قبر کھود کر ضرورتاً آپ ضرورت کی چیزیں اٹھا لے سکتے ہیں، بقیہ قبر کو مت کھودیے گا۔ جو قبر کھودا تو لوگوں کو لے کر، علماء کو لے کر حیرت میں رہ گئے۔ ایک سونے چاندی کا تخت تھا، گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھی، سونے اور چاندی کا رحل تھا، اللہ کا کلام پاک تھا اور وہ انسان اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہت پریشان ہو گئے، گاؤں والوں سے پوچھا کیا انہوں نے قرآن لکھا ہے، کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے، کیا انہوں نے قرآن کے مدرسے کو چندہ دیا ہے؟ غریب آدمی، غیر مشہور آدمی، معمولی فقیر قسم کے آدمی، کوئی بندہ، کوئی نیوز اور کوئی اطلاع دینے کے لیے تیار نہیں۔ گھر کی جو عورت ہوتی ہے وہ بھید جانتی ہے۔ ان ماں صاحبہ سے پوچھا گیا آپ کے خاوند کی کیا خصوصیات ہے؟ کہا وہ سیدھے سادے آدمی ہیں، ہاں البتہ جب ان کی بینائی جا چکی تھی، اندھے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، معذور ہو چکے تھے، کلام پاک کی عظمت نے ان کو للکارا اور ان کو غیرت دلایا، اتنا بوڑھا ہو گیا اور تجھے کلام پاک پڑھنا نہیں آتا، تو چنانچہ خاموش کرو بھائی، کلام پاک پڑھنا نہیں آتا تو چنانچہ کلام پاک کو کھول کر بیٹھ جاتے اور
الحمدللہ رب العالمین پر انگلی رکھتے اور کہتے اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میرے کان کو سننا نہیں آتا، مجھے دیکھنا نہیں آتا، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ آیت بھی صحیح ہے، الرحمن الرحیم یہ آیت بھی صحیح ہے، مالک یوم الدین یہ آیت بھی صحیح ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک، تہجد تک یہی کام کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اللہ میں نے قرآن سیکھا نہیں، پڑھا نہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ منشی کے کاغذات کو قبر میں گروایا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو سننا نہیں آتا، جس کو ترجمہ نہیں آتا، میرے قرآن سے محبت کی، اللہ نے بتایا قبر کے اندر جنت کی تخت رکھ کر سونے چاندی کے پھول کی پنکھڑیوں میں کلام پاک کی تلاوت کروائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے، امان اللہ خان سکتی اہل محترمہ کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کریں گے، ان کے درجات بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، پورے خاندان قبیلے اور امت محمدیہ کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ فضیلت بنائے۔ اللہ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم شفع عنا القرآن الحکیم، اللهم شفع عنا القرآن الحكيم، اللهم شفع عنا القرآن الحكيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا